یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ ماریشس کے وزیر اعظم ڈاکٹر نوین چند رام غلام بھارت کے 8 روزہ دورے پر کل ممبئی پہنچے۔ آج دوسرے دن وہ 3 روزہ دورے پر کاشی پہنچیں گے۔ وہ کل وارانسی میں ہی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت میٹنگ میں شامل ہوں گے۔ مجوزہ پروگرام کے مد نظر ایڈیشنل چیف سیکرٹری دیپک کمار اور ڈی جی پی راجیو کرشن نے کل بابت پور ایئرپورٹ میٹنگ کے مقام اور پولیس لائن ہیلی پیڈ کا معائنہ کر انتظامات کا جائزہ لیا اور افسران کو ضروری احکام دیے۔ وہیں پروگرام کے مد نظر گھاٹوں پر تحفظ کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ وارانسی کے ڈویژنل کمشنر ایس راج لنگم نے بتایا کہ انعقاد کے لیے وزارت خارجہ کے ساتھ ضلع انتظامیہ نے بھی تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ سی پی رادھا کرشنن ملک کے 15ویں نائب صدر جمہوریہ منتخب ہوئے ہیں۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے کے امیدوار اور مہاراشٹر کے گورنر جناب رادھا کرشن نے انڈیا اتحاد کے امیدوار اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج بی سدرشن ریڈی کو 152 ووٹوں سے شکست دی۔ تمل ناڈو میں پیدا ہوئے سی پی رادھا کرشنن کی کئی اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ سمیت ملک کے تمام لیڈران نے جناب رادھا کرشنن کو نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج ریاست کے پہلے وزیر اعلیٰ اور ملک کے وزیر داخلہ رہے بھارت رتن پنڈت گووند ولبھ پنت کی 138ویں جینتی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ گورکھپور مندر کے دفتر احاطے میں پنڈت پنت کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آزادی حاصل کرنے کے بعد چیلنجنگ حالات میں پنڈت پنت جی نے اتر پردیش کی ترقی کے لیے مثبت اقدام کیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ریاست کی ترقی کی عملی اسکیم بنانے میں پنت جی کا اہم کردار رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سالگرہ 17 ستمبر سے مہاتما گاندھی جینتی 2 اکتوبر تک ریاست بھر میں سوچھتا ہی سیوا 2025 پکھواڑا منایا جائے گا۔ اس کے لیے وزیر برائے شہری ترقی و توانائی اے کے شرما نے محکمے کے افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی اور اسے تہوار کی طرح منانے کے احکام دیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے دیوالی تک اشیاء خدمات ٹیکس اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ 3 ستمبر کو جی ایس ٹی کونسل نے عام آدمی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے شرحوں کو معقول بنانے کی منظوری دی۔ آج ہم دستکاری کے شعبے میں کیے گئے جی ایس ٹی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت نے ہاتھوں سے بنے اشیاء پر جی ایس ٹی شرح کو 12% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ اس قدم سے کاریگروں اور دستکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس قدم کا مقصد بھارتی کاریگروں کو صارفین کے لیے زیادہ آسان اور عالمی بازار میں زیادہ مقابلہ پیدا کرنا ہے۔ اس قدم کے ساتھ بھارت کی ثقافتی معیشتوں کو مضبوط کرنا، دیہی معاش کو سہارا دینا اور صدیوں پرانی دستکاری کی روایات کو محفوظ کرنا ہے۔ آکاشوانی نیوز روم سے تنویر فاطمہ۔ وزارت خارجہ نے نیپال میں مظاہرے کے درمیان وہاں رہ رہے ہندوستانی باشندوں کو نیپالی افسران کے ذریعے جاری رہنما اصول پر عمل کرنے اور احتیاط برتنے کی صلاح دی۔ نیپال میں حکومت کے خلاف مظاہرے کے درمیان کاٹمانڈو کے ہوائی اڈہ بند ہونے کی وجہ سے ایئر انڈیا اور انڈیگو سمیت کئی ایئر لائنز کمپنیوں نے دلی سے آنے والی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ دراصل ریاست کے نیپال سے متصل اضلاع میں بھی تحفظ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں۔ پیلی بھیت اور بلرام پور ضلع میں بھارت نیپال سرحد کے داخلے پوائنٹ پر سبھی گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ نیپال میں پھنسے بھارتی شہریوں کی مدد کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر لکھنؤ میں ایک خاص کنٹرول روم بنایا گیا ہے۔ یہاں پر 3 ہیلپ لائن نمبر اور ایک واٹس ایپ نمبر 24 گھنٹے کام کرے گا، جس کے ذریعے لوگ سیدھے مدد حاصل کر سکیں گے۔ یہ نمبر ہے 0522-239-0257 اور 0522-272-4010۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر ہے 9454401674۔ اس کے علاوہ پولیس ہیڈ کوارٹر کی سوشل میڈیا یونٹ کو تاکید کیا گیا ہے کہ نیپال سے متعلق کسی بھی حساس جانکاری یا پوسٹ کی مسلسل نگرانی کی جائے اور ضرورت پڑنے پر فوراً کارروائی کی جائے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ ریاست کے تقریباً سبھی اضلاع میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش ہونے کے بھی حالات بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بارش اور باندھوں سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ریاست کی کئی ندیاں طغیانی پر ہیں، جس سے ریاست کے 31 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔